بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبہ کے اندر ان دو جنتی شہزادوں کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی شان، رفعت، بلندی عطا کی تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آج کے خطبہ کے اندر کریں گے۔ بزرگوں میں سے جس شخصیت کو سب سے پہلے اسلام لانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں میں سے جس شخص کو یہ اہمیت حاصل ہوئی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت 11 سال کے بچے تھے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ان کے ساتھ کس قدر تھی۔ آپ نے جب سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا تھا، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اپنی طرف سے معاشرے کا بہترین انسان چن کے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بہت بڑی بات کہی، فرمایا مدینے میں سے میں نے بہترین انسان چنا ہے، تمہارے بہترین شوہر کا انتخاب کیا ہے۔ اور ایک حدیث کا اندر الفاظ ہیں، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، صحابہ کرام کو جہاد کے لیے لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا علی تم نے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، اللہ کے رسول تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے رسول یہ آپ کا کیسا فیصلہ ہے؟ صحابہ کرام کے اندر جذبہ جہاد کا شوق تو بہت زیادہ تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاد کا اعلان کرتے تھے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا حنظلہ کی زندگی اور ان کی شہادت کا واقعہ کہ ابھی صرف ایک رات کا دلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کا، غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا، جنابت کی حالت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آواز پہ لبیک لبیک کہا ہے۔ تو یہ ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاد کے لیے نکلیں تو ہمیں ساتھ لے کر دیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تم پیچھے رہو۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کے پیغمبر تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا علیہ السلام۔
اور ساتھ ایک بات کی نشاندہی فرما دی، فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ علی پیغمبر ہیں۔ فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے، ان کے دست و بازو تھے، تم میرے دست و بازو ہو، لیکن یاد رکھو وہ دونوں بھائی نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کی اولاد میں سے ایک حاکم تھا، اس بد نصیب نے ایک دن سہل بن سعد کو بلایا، کہنے لگا میرے سامنے علی کو گالی دی۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں ایسا کر سکتا، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ اس نے کہا پھر ایسے کرو کہ تم علی کا نام لے کر گالی نہ دو، ابو تراب کہہ کے گالی دو۔ حضرت سہل بن سعد کہنے لگے میں ایسے بھی کہہ کے گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ حضرت علی کو سب سے زیادہ جس نام سے پکارنا پسند تھا وہ ابو تراب تھا، باقی کسی اور کنیت سے حضرت علی کو علی کہہ کر بھی پکارتے تھے، بلاتے تھے تو اتنا خوش نہیں ہوتے تھے اتنا کوئی شخص حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر بلاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ اس ظالم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس حاکم کو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال حضرت علی سے ایک دفعہ کیا، اے علی آپ کا یہ نام ابو تراب کیسے پڑا ہے؟ کہنے لگے ایک دفعہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان کچھ بات ہو گئی، میں اپنی بیوی فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا، باہر نکل گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا چچا سعد کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، انہوں نے گھر میں دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ بھی نہیں کیا، گھر سے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا، آپ نے فرمایا جاؤ علی کو تلاش کرو، علی کدھر ہے؟ وہ صحابی تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، دیکھا حضرت علی زمین کے اوپر، ننگی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے۔ آکے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، اللہ کے پیغمبر حضرت علی مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا، اس صحابی کو نہیں کہا کہ جہاں کو بلا کے لاؤ، پہلے صرف اتنا کہا تھا کہ پتہ کر کے آؤ کہ علی کدھر۔ آپ کو پتہ چلا، اب خود نکلے ہیں، جا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت علی کی کمر کے اوپر مٹی لگی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کر رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے قم ابو تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ مٹی کے باپ۔ کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک جس شخص نے بھی مجھے ابو تراب کہہ کر بلایا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ لقب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے دیا۔ فضائل و مناقب کیا ہیں، قدر و منزلت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر جب آخری دن تھا، فتح کا آخری دن سے ایک دن پہلے بڑی شدت کی جنگ ہو گئی، فتح نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لا اعطین هذه الرأیۃ غدا رجلا، کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں کے اوپر خیبر کو فتح کرے گا۔ اور اگلی جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے
وہ اصل سننے والی ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی ہے۔ علی کے تیری قدر و منزلت کے کیا کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی خصوصیت یہ ہے یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگلی فضیلت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جمعے صدقات و خیرات سب کچھ کس لیے ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرنے لگے۔ محمد باقر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ شاگردوں نے ایک دن سوال کیا استاد جی آپ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں، کوئی اور بات ہی نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا بچوں میں ساری زندگی بھی یہ کہتا رہوں کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میرا رب ایک دفعہ کہہ دے کہ یا باقر میں بھی تیرے پہ راضی تو میرا کام ہے۔ اللہ کی رضا جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، نعمتیں مل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ تیری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور جنت کے اندر یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا جنتیوں اللہ تمہارے اوپر ایسا راضی ہوا ہے آج کے بعد تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی کو دی تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا پہلی خصوصیت اس شخص کی یہ ہے یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے زندگی کے اندر کبھی طمع نہیں ہوا، کبھی لالچ نہیں ہوا کہ میں کسی لشکر کا کمانڈر بنوں، میں اقتدار میں آؤں یا حاکم بنوں، کبھی میرے دل کے اندر یہ تمنا نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی نا، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر صرف اس وقت خواہش پیدا ہوئی کاش صبح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب اعلان کرے تو عمر کا نام۔ اب صحابہ کرام نے، حدیث کے الفاظ ہیں، راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے ساری رات بے چینی میں گزار دی کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جس کا نام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ صبح بیدار ہوئے، نماز فجر ادا کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ ایک دوسرے سے گردنیں اونچی کر کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی گردنیں دکھا رہے ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، کاش اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرا نام لے۔ ہر صحابی خواہش کر اللہ کے پیغمبر کاش میرا نام لے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں صحابہ کے اندر، ایک شخص کو تلاش کر رہے ہیں، کون شخص؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مدد، اللہ اور اس کے رسول کا ولی ہے، دوست ہے، تلاش کر رہے ہیں۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ شخص نہیں ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این علی بن ابی طالب، میرے صحابہ میرا علی کدھر؟ میرا صحابہ میرا علی کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر علی تو حاضر نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر، ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف تھی، حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ علی کو، آپ نے بلایا،
آپ نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. ایسی فضیلت کہ وہ نعمت جو جنتی کو جنت میں جا کے ملنی ہے. علی کو جنت کا سرٹیفکیٹ، رب کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اعلانیہ طور پر دے دی. یہ فضیلت ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. واہ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے اس صحابی کو یہی الفاظ کہے تھے، جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. صحابی بیان کرتے ہیں اس وقت ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کاش اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر میری میت ہوتی. اللہ کے پیغمبر یہ الفاظ میرے لیے کہہ رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دفعہ نا کچھ لوگوں نے شکایت کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کسی بات کی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، خطبہ دیا آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیًا، کیا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، مجھے علی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کریں کیا کرو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے علی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ صحابیہ کے باغ میں تھے اور باغ کے اندر ان کے گھر میں تھے. گھر کے اندر نا اس نے دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کھانا تیار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو شخص دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی شخص. دروازہ کھلا، سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوئے. پھر آپ نے یہی الفاظ دہرائے ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. دروازہ کھلا، سیدنا عمر داخل ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر یہی الفاظ دہرائے. آپ نے فرمایا اب جو داخل ہوگا اس کے لیے جنت ہے، وہ جنتی شخص ہے. اور صحابی بیان کرتے ہیں گھر کے اندر ایک درخت تھا کھجوروں کا اور اس کے پتے جھکے ہوئے تھے، خوشے جھکے ہوئے تھے. ان خوشوں سے جھانک جھانک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اللہم ان شئت جعلتہ علیٰ، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا، اللہ اگر تو میری بات سے، میری خواہش سے راضی ہے، اللہ پھر علی کو بھیج دے، میں اس کے لیے بھی خوشخبری سناؤں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی، فوراً حضرت علی دروازے میں داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. صحابہ اکرام کی بھی اسی طرح حضرت علی کے ساتھ محبت تھی. آج تک مجھے اور آپ کو آج تک کچھ جاہلوں نے صرف علی اور معاویہ کے اختلاف ہی دکھائے ہیں. آج تک مجھے اور آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے. ٹی وی کی سکرین پہ، یوٹیوب کی سکرین کے پیچھے بیٹھ کر وہ شخص جو منہ پھاڑ پھاڑ کے اختلاف بیان کرتا ہے، آپ اس کے منہ سے حضرت امیر معاویہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کبھی نہیں سنیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا تھا؟ تاریخ دمشق کے اندر ہے. امیر معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا واللہ انی لعالم ان علیًا افضل منی. امیر معاویہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا اللہ اللہم اہدی ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی. یہ امیر معاویہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ اس معاویہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو.
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس امیر معاویہ کے لیے یہ فضیلتیں دی تھیں۔ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں ہم تک آج تک صرف اختلافات پہنچائے گئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں دین سیکھنے سے پہلے دیکھ لو سکھانے والا کیسا ہے، دشمنوں کے صفوں کے اندر سے نکلا ہوا گماشتہ تو نہیں ہے، وہ چھپا ہوا رافضی جو رفع الیدین کا نام لیتا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ کا نام لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، اور پھر لوگوں کو ورغلا کے اپنی محبت کے اندر گرفتار کر کے پھر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں اختلافات بیان کرتا ہے۔ سنیے حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ حضرت امیر معاویہ قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے، امیر معاویہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، انی لأعلم ان علیجا افضل منی، میرے نزدیک حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں میں جو جانتا ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے افضل ہے، اور آگے کیا کہا، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ خلافت کا میں زیادہ حقدار ہوں، امیر معاویہ کہہ رہے ہیں خلافت کا بھی مجھ سے زیادہ حقدار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ لائیے کوئی ایک ویڈیو اس ظالم انسان کی جس نے یہ فضیلت بیان کی۔ میرے بھائیوں گمراہیوں سے بچیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولنے سے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کی موت کے بعد ایک شخص نے ابو جہل کے بارے میں کچھ کلمات کہے تھے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ابو جہل جہنمی شخص ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا، آپ نے فرمایا اپنی زبان بند کرو، بے شک وہ اسلام کا دشمن تھا، مجھے تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں، میرے صحابہ کو تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم بھی کیے ہیں، لیکن اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تم اپنی زبان کو بند رکھو۔ ایک جہنمی شخص جو کنفرم جہنمی ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف زبان نہیں کھولنی۔ وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے خلاف بات کرنے والا لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت، اس کے رسول کی بھی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت۔ اللہ نے اعلان کر دیا جزا سزا کے فیصلے میں نے کرنے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں، کہ اللہ نے کرنے ہیں؟ کیوں جی اللہ نے کرنے ہیں۔ جس نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کی ساری کمیوں، کمزوریوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف زبان کھولتا ہوں۔ اور آخری حدیث بیان کر کے بات لمبی ہو رہی ہے، ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اصل حدیث کان کھول کے سننے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، دو گروہ، علی فرماتے ہیں میری وجہ سے دو گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، وہ گروہ جو میرے ساتھ بے تکی محبت کرے گا، اپنی مرضی کی محبت، اپنی مرضی کی محبت کرے گا۔ فرمایا حتی یدخل النار فی حبی، حتیٰ کہ ان کی اپنی من مرضی کی محبت اس کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وہ قوم جو میرے ساتھ بغض رکھتی ہے، عداوت رکھتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نفاق کی علامت کا ہے، علی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا منافق شخص رضی اللہ تعالی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کیا بیان کر رہے ہیں؟ میری بے تکی محبت کے اندر کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور کچھ لوگ میرے ساتھ بغض عداوت دشمنی رکھ کے وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ بے تکی محبت سے کیا مراد ہے؟ اپنی مرضی کی محبتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان کر دی ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا، سننا سنانا میرے اور آپ کے لیے باعث فخر بھی ہے۔ علی کی محبت جس شخص کے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر باب باندھا ہے، باب علی ان حب الانصار وعلی من الایمان، انصار اور علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، باب باندھا ہے۔ لیکن محبت اپنی مرضی کی نہیں ہے، اللہ کے جو حق ہے وہ کسی اور شخص کے اندر ڈال دینا۔ علی کی فضیلت بڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ضرور ہے، لیکن مشکل کشا نہیں ہے، کسی کی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ علی کی مشکل کشائی کا رونا بھی روتے ہو، پھر باغ فدق کا رونا بھی روتے ہو، علی کی مشکل کشائی بھی بیان کرتے ہو، پھر مظلومانہ ان کے بیٹوں کی شہادتیں بھی بیان کرتے ہو، علی کی مشکل کشائی بھی بیان کرتے ہو، اور پھر ان کے خاندان کو یہ بھی کہتے ہو ان کی خلافت کو غصب کر لیا گیا ہے۔ کیسی عقل ہے، کیسا فہم ہے تمہارا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر مشکلیں حل کرنے والا، حاجتوں کو پورے کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ علی کی فضیلت بڑی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بڑی ہے، کائنات کے ہر ولی کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیا جائے۔ گاڑیوں کے پیچھے اہل سنت کہلوانے والے، اہل سنہ کہلوانے والوں نے بھی اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے یا علی مدد۔ علی کیسے مدد کر سکتا ہے جو اپنے بیٹوں کی مدد کربلا میں نہیں کر سکا؟ وہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ غیبی مدد صرف اللہ رب العزت سے مانگے، یہ علی کی محبت ہے، وگرنہ اپنی مرضی کی محبت، علی کو رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دینا۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں فضائل صحابہ کے اندر، امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کی ہے، فرمایا علی خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی محبت لوگوں کو میرے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ ہم ویسی محبت کرتے ہیں جیسی صحابہ کرام نے محبت کی تھی، ہم ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی تھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ محبت ہمیں انشاءاللہ علی کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔